بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ اگر ہمیں ٹرانسمیشن لائن ایک ڈیزائن کرنی ہے یا ایک ٹرانسمیشن سسٹم ڈیزائن کرنا ہے تو اس کے لیے کن کن میکینیکل پیرامیٹرز کا ہمیں دھیان رکھنا ہوگا، یا ایسے کون سے پیرامیٹر ہوں گے جو کسی بھی ٹرانسمیشن سسٹم کو میکینیکل پوائنٹ آف ویو سے افیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس سے قبل ہم دیکھ چکے ہیں کہ جو ہمارے پاس ٹرانسمیشن لائنز کا جو الیکٹریکل ڈیزائن ہوتا ہے اس کے اندر جو مین اسپیکٹ تھا وہ ہمارا فوکس جن چیزوں پہ تھا وہ دو چیزیں تھیں۔ تو ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس جو الیکٹریکل ڈیزائن تھا ٹرانسمیشن لائنز کا، اور آپ یہاں پہ ہم اوور ہیڈ لائنز کی بات کر رہے ہیں کیونکہ ابھی ہم انڈر گراؤنڈ لائنز کی طرف نہیں گئے۔ تو اوور ہیڈ لائنز میں ہم نے جو ہمارا فوکس تھا وہ مین دو پوائنٹس کے اوپر ہوتا ہے۔ پہلا یہ ہوتا ہے کہ جو ہماری ٹرانسمیشن لائن ہے اس کا الیکٹریکل ڈیزائن جو ہوتا ہے وہ یہ انشور کرے کہ جتنی بھی ہم نے اس میں سے پاور ڈیلیور کرنی ہے وہ منیمم لاس پہ یا منیمم انرجی لاس پہ ڈیلیور ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمیں جو اس کی ریزسٹنس، کیپیسٹنس، انڈکٹنس اس طرح سے رکھنی ہے کہ جو پاور ہم ٹرانسمٹ کر رہے ہیں وہ منیمم لاس پہ ٹرانسمٹ ہو رہی ہو۔ تو جو پہلا اسپیکٹ ہوگا ٹرانسمیشن لائن کا وہ ود رسپیکٹ ٹو کیا ہوگا، منیمم انرجی لاس اور پاور لاس ایٹ ریکوائرڈ voltage اینڈ پاور۔ یعنی ہماری جو ٹرانسمیشن لائن ہے اس کا ڈیزائن کچھ اس طرح سے ہونا چاہیے کہ جب بھی آپ اس میں سے ایک سرٹن وولٹیج پہ ایک سرٹن پاور ڈیلیور کریں تو ٹرانسمیشن لائن کے اندر جو لاس ہے وہ کم سے کم ہو۔ اس کے بعد ہم دوسرا جو ہمارا مین کنسرن ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ٹرانسمیشن لائنز کے درمیان جو انسولیشن رکھنی ہوتی ہے یا ٹرانسمیشن لائن اور گراؤنڈ کے درمیان انسولیشن رکھنی ہوتی ہے وہ اتنی ہونی چاہیے کہ وہ سسٹم کی وولٹیج کو بیئر کر سکے۔ جیسے کہ ہم آلریڈی جو اس سے قبل لیکچرز ہم نے دیکھے ہیں اس میں ہم نے یہ آبزرو کیا ہے کہ جو وولٹیج ہوتی ہے یہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہوتی ہے انسولیشن کی، یعنی جتنی آپ کی وولٹیج زیادہ ہوگی اتنی آپ کو انسولیشن بھی زیادہ ریکوائرڈ ہوگی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو ڈیزائن جب ہم کسی بھی ٹرانسمیشن لائن کو کرتے ہیں تو ہمارا یہ فوکس ہونا چاہیے کہ جو ہم وہاں پہ انسولیشن پرووائڈ کر رہے ہیں وہ اتنی ہونی چاہیے کہ وہ جو آپ وولٹیج اس کا سٹریس اس پہ پرووائڈ کریں گے وہ اس کو بیئر کر سکے۔ اسی وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں کہ جو ٹرانسمیشن لائنز کی جو آپس میں فاصلہ ہے یا ٹرانسمیشن لائنز کا ود رسپیکٹ ٹو گراؤنڈ ہے اس چیز کا ہمیں دھیان رکھنا ہوتا ہے۔ تو یہ مین دو اسپیکٹ ہیں جن جو الیکٹریکل ڈیزائن کو کورسپونڈ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے پیرامیٹرز ہیں جو کہ اس میں شامل کیے جا سکتے ہیں، لیکن یہ دو مین ایسے پیرامیٹر ہیں جن کے بغیر آپ کا جو سسٹم ہے وہ کام نہیں کر سکے گا۔ اب ہم آتے ہیں کہ ہمیں میکینیکل اگر پوائنٹ آف ویو سے دیکھنا پڑے تو میکینیکل ڈیزائن کے اسپیکٹ سے دیکھنا پڑے تو ہمیں کن کن باتوں کا خیال کرنا پڑے گا۔ تو اگر ہمارے پاس میکینیکل ڈیزائن کی بات کریں تو سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ میکینیکل ڈیزائن کا تعلق ہے کس چیز سے۔ میکینیکل ڈیزائن کا تعلق ہمارا ان سب پیرامیٹرز کے ساتھ ہے جو سسٹم کے اوپر فورسز لگا رہے ہیں اور جس کی وجہ سے سسٹم کے اوپر میکینیکل سٹریسز آ رہی ہیں۔ ان میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس پولز ہیں یا سپورٹنگ سٹرکچرز ہیں تو ان کی میکینیکل اسٹرینتھ ایسی ہونی چاہیے کہ وہ ہر طرح کے لوڈ کو بیئر کر سکیں۔ اب یہاں پہ جو لوڈ ہے وہ صرف الیکٹریکل لوڈ کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ یہاں پہ کیونکہ ہم اوور ہیڈ لائنز کی بات کر رہے ہیں اور وہ اوور ہیڈ لائنز ہمارے پاس ایک خاص انوائرمنٹ میں ہوں گی، وہاں پہ ہوا بھی چل رہی ہے، بارش بھی ہو رہی ہوگی، اس کے علاوہ ہمارے پاس جو
اگر ہم کسی ایسے علاقے میں ٹرانسمیشن لائنز لگا رہے ہیں جہاں پہ برف باری بھی ہوتی ہے تو وہ برف باری بھی ٹرانسمیشن لائنز کے ڈیزائن کو افیکٹ کریں گی. سو جو پہلا ہمارے پاس اس میں اسپیکٹ ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ پولز ہمارے پاس جو ہوں یا سپورٹنگ سٹرکچرز ایسے ہونے چاہیے کہ وہ ہمارے پاس برداشت کر سکیں یا ود سٹینڈ کریں آل لوڈس، آل دا ایکسپیکٹڈ لوڈس. تو یہاں پہ لوڈس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس ونڈ بھی یہاں پہ لوڈ ہے، یہاں پہ آئس بھی لوڈ کا کام کرے گی، رین بھی لوڈ کا کام کرے گی، اور اسی طرح ہر وہ سٹریس جو آپ کے پاس یا سسٹم، جیسے اگر آپ نے پول کے ساتھ ایک وائر کنیکٹ کی ہوئی ہے تو اس وائر کی وجہ سے بھی پول کے اوپر ایک سٹریس پڑ رہی ہوگی. اگر ہمارے پاس اس پول کے ساتھ ٹرانسفارمر ہے تو اس ٹرانسفارمر کی وجہ سے بھی وہ ٹرانسفارمر پول پہ ڈاؤن ورڈز ایک فورس لگا رہا ہوگا. اس کا مطلب ہے ہمیں ہر وہ جو فورس ہوگی یا ہر لوڈ کو ہم نے دیکھنا ہے اور اس کے مطابق ہمارا سپورٹنگ سٹرکچر ہونا چاہیے. اس سے قبل آن کیمپس کلاسز میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ سپورٹنگ سٹرکچرز کو ہم دو کیٹیگریز میں کرتے ہیں، ایک ہوتے ہیں ٹاورز اور ایک ہوتے ہیں پولز. سو دوسرا جو پوائنٹ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح ہم نے دیکھا کہ ہمارا جو سپورٹنگ سٹرکچر ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے، اسی طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارے پاس وائرز ہیں وہ بھی ایسی ہونی چاہیے کہ وہ بھی جتنی بھی مکینیکل سٹریسز اس کے اوپر اپلائی ہو رہی ہوں ان کو ود سٹینڈ کر سکے. سو ہمارے پاس جو وائرز ہیں وہ بھی کیا کر سکیں، ود سٹینڈ آل مکینیکل سٹریسز. سٹریسز کیا ہوتی ہیں یہ بھی ہم آگے اس لیکچر میں آگے چل کے دیکھیں گے. فار ٹائمنگ آپ صرف یہ سمجھ لیں کہ وائرز کے اوپر اب صرف ہم اس چیز کی نہیں بات کریں کہ وائرز جو ہیں ان کو صرف میکسیمم جو کرنٹ گزرنا ہے یا پاور گزرنا اس کے لحاظ سے ڈیزائن ہونا چاہیے، بلکہ اب ہم ان کو ان کی ٹینسائل سٹرینتھ کے لحاظ سے دیکھ لیں کہ ان کی سٹرینتھ ایسی ہونی چاہیے کہ وہ جو ونڈ ہے جو آئس ہے ان کے افیکٹس کو بھی کیا کر سکیں، بیئر کر سکیں. سو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کون سے ایسے پیرامیٹرز ہوتے ہیں یا کون سی ایسی سٹریسز ہوتی ہیں جو کہ ایک وائر پر ایکٹ کر سکتی ہیں. سب سے پہلے جو کسی بھی وائر کے اوپر فورس لگے گی وہ اس کا اپنا ویٹ ہوگا. کسی بھی جو ٹرانسمیشن لائن ہے اس کا جو ویٹ ہے وہ ڈاؤن ورڈز ایکٹ کر رہا ہوگا، جس کی وجہ سے اگر ہم باقی سارے فورسز کو اگنور کریں تو ویٹ کی وجہ سے ہمارے پاس جو وائر ہے وہ نیچے کی طرف بینڈ ہو رہی ہوگی. تو اس ڈائریکشن کی بیس پہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ایک ورٹیکل سٹریس ہے. ویٹ آف وائر. اب اگر ہم نے دو سپورٹنگ سٹرکچرز کے درمیان میں ایک وائر کنیکٹ کی ہوئی ہے، یا اگر ہم نے وائر کے ساتھ ایک سائڈ پہ لوڈ لگایا اور ایک سائڈ پہ وہ کسی ریجڈ باڈی کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، تو اس وائر کے اندر جو فورس لگ رہی ہوگی وہ اس کو ہم کہتے ہیں ٹینشن. تو ٹینشن کی وجہ سے بھی وائر کے اندر کیا ہوگا، ایک سٹریس آ رہی ہوگی. یعنی اگر ہم اب ویٹ اگنور کر دیں اور صرف ٹینشن کو ازیوم کریں تو ٹینشن کا یہاں پہ یہ مطلب ہے کہ اگر ہم دو سپورٹنگ سٹرکچرز کے درمیان وائر کو ایسے لگائیں کہ اس کے اندر بینڈ بالکل زیرو ہو، یعنی بالکل یہ ریجڈ اس طرح کر کے یہاں پہ آ رہی ہو، اس کے اندر جو سیگ ہے وہ نیئرلی زیرو ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے اس کی جو ٹینشن ہوگی وہ میکسیمم ہوگی. لیکن اگر کسی وجہ سے یہ جو وائر ہے وہ نیچے کی طرف بینڈ ہونا شروع ہو جائے گی تو ویٹ اس کو نیچے کی طرف بینڈ کر رہا ہوگا اور ٹینشن اس کو اوپر کی طرف لے کے آ رہی ہوگی. یعنی ٹینشن کی فورس ہمیشہ ویٹ کے اپوزٹلی ایکٹ کر رہی ہوگی. تو کسی بھی وائر کے اندر جو دوسری سٹریس ہو سکتی ہے وہ ڈیو ٹو ٹینشن ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ کسی بھی وائر پہ کچھ فورسز ایسی بھی ہو سکتی ہیں جو اس کو کمپریس کر رہی ہوں، جیسے کہ فار ایگزامپل اگر ہم بات کریں کہ ہمارے پاس جیسے کہ سیگ کی ہی بات کریں کہ اگر ہم
گرمیوں میں ڈیو ٹو ٹمپریچر ہمارے پاس کنڈکٹر کا جو ہے کنڈکٹر کی لینتھ انکریز ہوگی. لینتھ انکریز ہونے کی وجہ سے ہم کہیں گے کہ آپ کنڈکٹر جو ہے وہ ایکسپینڈ ہو رہا ہے. لیکن جب ہمارے پاس ٹمپریچر کم ہوگا جیسے کہ ونٹرز کے اندر ہوگا تو اس وقت ہمارے پاس جو کنڈکٹر ہوگا وہ کیا ہو رہا ہوگا, کمپریس ہو رہا ہوگا. تو یہ جو ایکسپینشن اور کمپریشن ہو رہی ہے یہ بھی سٹریسز کے طور پہ دیکھی جائیں گی, اور ہمارا کنڈکٹر ایسا ہونا چاہیے کہ اس کمپریشن سٹریس کو بھی بیئر کر سکے. اس کے علاوہ اور کمپریشن سٹریس ایسے دیکھی جا سکتی ہے کہ اگر ہم نے ایک گائے وائر کنیکٹ کی ہوئی ہے. گائے وائر کیا ہوتی ہے کہ اگر ہم نے کسی بھی پول کو ایک زمین کے اوپر اگر ہم نے اس کو سپورٹ پرووائڈ کرنی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ ایک وائر کنیکٹ کر دیتے ہیں جو کہ زمین کے ساتھ اس طرح کنیکٹ ہوئی ہوتی ہے, جو کہ اس کو ایک سپورٹ پرووائڈ کر رہی ہوتی ہے, یعنی اس کو اس طرف فال کرنے سے بچانے کے لیے آپ اس سائڈ پہ یہ ایک گائے وائر کنیکٹ کرتے ہیں. تو اب یہ گائے وائر کیا ہو رہی ہوگی کہ کیونکہ یہ اس کو اس طرف کھینچ رہی ہے تو گائے وائر کے اوپر بھی ایک کمپریشنل فورس کیا ہو رہی ہوگی, لگ رہی ہوگی. تو ایک اور طرح کی سٹریسز کیا ہو سکتی ہیں, کمپریشن سٹریسز ہو سکتی ہیں. اس کے علاوہ اگر ہمارے پاس ونڈ کو یا کسی ایسی فیکٹر کو ہم لیں جو کہ ٹرانسمیشن لائن پہ ایک ڈفرینٹ اینگلز پہ آ کے کر رہی ہے, یعنی اب ہمارے پاس ونڈ جب بھی ہوگی تو ونڈ ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی خاص ڈائریکشن میں جو ہے چل رہی ہو. تو ونڈ میں بھی اس اینگل پہ بھی ایکٹ کر سکتی ہے, کسی اور اینگل پہ بھی ایکٹ کر سکتی ہے. اس کے علاوہ اگر ہم ٹرانسمیشن لائنز اس طرح سے لگائی ہوئی ہیں کہ ان کے درمیان میں کوئی اینگل کریٹ ہو رہا ہے, جیسے فار ایگزامپل آپ کے پاس دو پولز کے درمیان میں ٹرانسمیشن لائن ایسے آ رہی ہے اور اچانک اس کی ڈائریکشن چینج ہو رہی ہے, اس کا مطلب اب جو یہاں پہ فورسز لگ رہی ہوں گی وہ ایک خاص اینگل پہ لگ رہی ہوں گی. تو اس طرح کے جو سٹریسز ہوں گی یا اس طرح کی جو فورسز ہوں گی جو ایک خاص اینگل پہ آ کے ایکٹ کر رہی ہوں گی ان کو ہم کہیں گے ٹرانسورسل فورسز یا ٹرانسورس لوڈز کہیں گے. اس کے علاوہ ہمارے پاس اور ڈفرینٹ طرح کی سٹریسز ہو سکتی ہیں, یہ ان میں سے صرف چند یہاں پہ میں نے لیبل کی ہیں. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے پاس جو وائرز ہوتی ہیں ان کے اوپر ڈفرینٹ سٹریسز لگ رہی ہوتی ہیں, اسی طرح ہمارے پاس سپورٹنگ سٹرکچرز کے اوپر بھی ڈفرینٹ سٹریسز لگ رہی ہوتی ہیں. تو ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمارا جو بھی وائرز اور سپورٹنگ سٹرکچر ہیں ان کا مکینیکل ڈیزائن یہ انشور کرے کہ وہ ان سارے مکینیکل سٹریسز کو بیئر کر سکے. تیسرا پوائنٹ جس کا ہمیں مین جو ہمیں دھیان رکھنا ہوتا ہے اس کے اندر وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ہم نے دیکھا کہ ہم جو دو چیزیں ابھی ہم نے دیکھی تھی جو ایک دوسرے کے اپوزٹ کام کر رہی تھی, ایک تھا ٹینشن اور ایک تھی اس وائر کا ویٹ. ٹینشن کسی بھی کنڈکٹر کو اوپر کی طرف پل کرتی ہے اور ویٹ جو ہے اس کو نیچے کی طرف لے کر آتا ہے. ویٹ کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, کنڈکٹر کے اندر ایک کیا ہوتا ہے, سیگ پروڈیوس ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کنڈکٹر کے اندر یہ جو پوائنٹ ہے اس میں ہمارا فوکس ٹینشن کے اوپر ہے, یعنی ہمارے پاس جو کنڈکٹر کے اندر ٹینشن ہے وہ اتنی ہونی چاہیے کہ وہ ایک لمیٹڈ اماؤنٹ آف سیگ یا جتنا بھی آپ کو ایک سیگ سٹینڈرڈز الاؤ کرتے ہیں وہ سیگ پرووائڈ کر سکے. یعنی آپ کسی بھی کنڈکٹر کو اسٹفلی دو جو ہے نا اس طرح کر کے اسٹرکٹلی دو کنڈکٹرز کے درمیان دو سپورٹنگ سٹرکچرز کے درمیان میں نہیں لگائیں گے, بلکہ اس کنڈکٹر کے اندر آپ ایک سیگ کی گنجائش رکھیں گے تاکہ اگر کسی ٹائم پہ ٹمپریچر چینج ہو, ونڈ ہو, تو اس سے یہ سیگ جو ہے ان افیکٹس کو بیئر کر سکے. ادروائز اگر آپ یہاں پہ دو سپورٹنگ سٹرکچرز کے درمیان میں بڑے ایک تناؤ کے ساتھ جو ہے نا وہ وائر لگاؤ گے تو جیسے ہی ہوا وغیرہ آندھی آئے گی یا کوئی ایسی فورس آئے گی جس سٹریس بڑھنے کی وجہ سے یہ وائر کیا ہو سکتی ہے, ٹوٹ بھی سکتی ہے. تو اس کا مطلب ہے تیسرے ہمیں یہ دھیان رکھنا ہے کہ ہمارے کنڈکٹرز کے اندر جو ٹینشن ہے وہ ایسی ہونی چاہیے کہ وہ ایک سرٹن اماؤنٹ آف سیگ کو الاؤ کر سکے. اب ہم آتے ہیں ایک اور پوائنٹ کی طرف کہ جس کا تعلق اس سیگ کے ساتھ ہی ہے. اگر ہم کنڈکٹرز کے اندر سیگ کریٹ کر رہے ہیں اور اب اگر ہم 3 فیز وائرز کی بات کریں تو ہم ازیوم کرتے ہیں کہ یہاں پہ اب ہمارے پاس 3 وائرز جا رہی ہیں.
تو اب اگر آپ نے ایک کے اندر سیگ کریٹ کیا تو اس کا مطلب اتنا ہی سیگ آپ کو باقی دونوں کنڈکٹرز کے اندر بھی کریٹ کرنا ہوگا. تو اب ہمیں اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ جو ہمارا سب سے نیچے والا کنڈکٹر ہوگا یہ ہمارے پاس زمین کے سب سے زیادہ نزدیک آ رہا ہوگا، اور زمین کے اوپر جو بھی چیزیں ہوں گی ان کا اور اس کنڈکٹر کے درمیان میں جو ہے فاصلہ کیا ہوگا، کم ہوگا ایز کمپیئر ٹو ادر کنڈکٹرز. ہمیں اس بات کا بھی دھیان رکھنا ہے کہ جو ہم سیگ پرووائڈ کر رہے ہیں یہ اتنا ہونا چاہیے کہ جتنی بھی آپ کی ایک منیمم کلیئرنس جو آپ کو ڈفرینٹ سٹینڈرڈز پرووائڈ کرتے ہیں، جیسے کہ جو بک ہم فالو کر رہے ہیں اس کے اندر NESC یعنی نیشنل الیکٹرک سیفٹی کوڈ کے سٹینڈرڈز کو فالو کیا گیا ہے. تو اب اگر جو بھی آپ کو یہاں پہ ایک سٹینڈرڈ کلیئرنس پرووائڈ کی گئی ہے، کلیئرنس یہاں پہ یہ مراد ہے کہ زمین سے اور اس کنڈکٹر کے درمیان میں وہ فاصلہ جو کہ آپ نے رکھنا ہی رکھنا ہے، اس کے بغیر آپ کا سسٹم جو ہے وہ کولیپس بھی کر سکتا ہے اور جو ہے جو نیچے چیزیں ہیں ان کو افیکٹ بھی کر سکتا ہے. تو یہ جو منیمم کلیئرنس ہے یہ آپ نے لازمی انشور کرنی ہے تاکہ آپ کا جو ہے کیا کہتے ہیں جو زمین کے اوپر ڈفرینٹ بلڈنگز ہیں، ریلوے ٹریکس ہیں یا جو بھی چیزیں ہیں وہ آپ کی ان ٹرانسمیشن لائن سے افیکٹ نہ ہوں. تو اب ہم نے یہ دیکھا کہ جیسے ہی یہ ہم ڈیٹیل میں آگے چل کے دیکھیں گے کہ ٹمپریچر کی وجہ سے سیگ پہ کیا افیکٹ پڑتا ہے، لیکن فار ٹائم بھی ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ جب ٹمپریچر بڑھتا ہے تو کنڈکٹر کی لینتھ بڑھتی ہے، اور لینتھ بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا کنڈکٹر پہلے اگر آپ نے اس فارم میں لگایا ہوا تھا تو وہ اب جو لینتھ اس کی ایکسٹرا آئی ہے وہ اس کو کہاں ایڈجسٹ کرے گا، وہ اس طرح بینڈ ہو جائے گا. تو اس بینڈ ہونے کی وجہ سے کیا ہوگا کہ جو چیز جو آپ نے کلیئرنس یہاں نیچے پرووائڈ کی ہوئی تھی یا جو آپ نے کلیئرنس رکھی ہوئی تھی وہ فاصلہ کیا ہوتا جائے گا، کم ہوتا جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ اب ہمیں یہ انشور کرنا ہے کہ یہ اب ایک نیچرل افیکٹ ہے، یہ ہونا ہی ہونا ہے. تو اگر ہمیں یہ انشور کرنا ہے کہ یہ جو فاصلہ ہے یہ پھر بھی اتنا رہے کہ آپ کا جو ہے سسٹم جو ہے وہ باقی چیزوں کو افیکٹ نہ کر رہا ہو، یعنی ٹمپریچر چینجز کو بھی آپ کی جو گراؤنڈ کلیئرنسز ہیں وہ پھر بھی وائلیٹ نہ ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے جو سیگ ہے اس کی وجہ سے ہماری جو کلیئرنسز ہیں، سیگ کی وجہ سے جو ہماری کلیئرنسز ہیں ایٹ میکسیمم ٹمپریچر یہ وائلیٹ نہ ہوں. ہمارا سسٹم ایسے ڈیزائن ہونا چاہیے. اچھا، اس کو انشور کرنے کا یہ بھی طریقہ ہم آلریڈی کلاس میں دیکھ چکے ہیں کہ اگر ہمارے پاس ہم نے کلیئرنس کو انشور کرنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم پول کی ہائٹ بڑھا دیں تو یہ کلیئرنسز پھر بھی انشور ہو سکتی ہیں. یعنی اگر آپ ایک اسٹرکٹ کنڈکٹر لگا کے یہاں پہ ایک جو منیمم کلیئرنس کی ویلیو ہے وہ اچیو کر رہے ہیں اور جیسے ہی کنڈکٹر ایکسپینڈ ہوتا ہے تو وہ وائلیٹ ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اب اگر آپ کنڈکٹر نہیں چینج کریں تو آپ کے پاس ایک اور حل کیا ہے کہ آپ پول کی ہائٹ بڑھا دو جس سے یہ کنڈکٹر اوپر آ جائے گا اور اس سے گراؤنڈ کا اور کنڈکٹر کا فاصلہ بڑھ جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگین یہاں پہ یہی پوائنٹ انشور کر رہے ہوں گے کہ ہمارے پاس سیگ کی وجہ سے جو کلیئرنس والی چیز ہے یہ وائلیٹ نہ ہو رہا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی جو پول کی ہائٹ ہے وہ بھی ایسے سلیکٹ آپ نے کرنی ہے کہ وہ ان چیزوں کو انشور کرے. ابھی تک ہم نے ٹرانسمیشن لائن کے میکینیکل ڈیزائن کے جو ڈفرینٹ اسپیکٹس ہوتے ہیں ان کو سمجھنے کے لیے کچھ پوائنٹس کو دیکھا. اب ہم ان ڈیٹیل دیکھیں گے کہ ایسے کون سے فیکٹرز ہوتے ہیں جو کہ اوور ہیڈ لائن کے جو میکینیکل ڈیزائن ہے اس کو افیکٹ کرتے ہیں. سب سے پہلا جو پیرامیٹر ہوتا ہے وہ ہے کسی بھی لائن کا کریکٹر آف لائن روٹ ہوتا ہے. لائن روٹ کا یہاں پہ مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو لائن ہے وہ کس رستے سے گزر رہی ہے یا کیسا اس کا ٹریک ہے. جیسے فار ایگزامپل وہ کسی ہلی ایریا سے گزر رہی ہے، کسی میدانی علاقے سے گزر رہی ہے، تو اس کو ہم کہیں گے کریکٹر آف لائن روٹ. اس کے علاوہ جو دوسرا پوائنٹ ہوگا وہ ہوگا رائٹ آف وے. رائٹ آف وے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جس جگہ سے بھی آپ ٹرانسمیشن لائن گزار رہے ہو کیا آپ کے پاس اس کے رائٹس اویلیبل ہیں. رائٹس کا مطلب یہ ہے کہ کیا وہ ایک پرائیویٹ جگہ ہے، پبلک جگہ ہے. اگر آپ پبلک جگہ یا کسی سے پرچیز کر کے یوز کر رہے ہیں تو وہاں پہ جو آپ کی سیٹلمنٹ ہوئی ہے یا ایزمنٹ ہوئی ہے وہ کس طرح کی ہے. ائدر آپ نے ساری لینڈ پرچیز کی ہوئی ہے یا آپ صرف لینڈ کے
اوپر آپ نے ٹرانسمیشن لائن کو گزارنے کے رائٹس کو حاصل کیا ہوا ہے۔ نیکسٹ ہم آتے ہیں مکینیکل لوڈنگ کی طرف۔ مکینیکل لوڈنگ کا کچھ جو تھوڑا بہت ہے وہ ہم نے اس سے پہلے دیکھا ہے کہ مکینیکل لوڈنگ کا مطلب ہے کہ وہ ڈفرینٹ سٹریسز جو کہ سپورٹنگ سٹرکچرز اور ٹرانسمیشن لائن کے جو کنڈکٹر اس کے اوپر لگ رہی ہوں گی۔ اس میں ہم نے دیکھا کہ ان سٹریسز کا تعلق مینلی کیا ہے، ڈائریکشن سے ہوتا ہے کہ اگر آپ کے ایک کنڈکٹر کی سٹریس ڈاؤن ورڈز لگ رہی ہے، اپ ورڈ لگ رہی ہے، اس کو کمپریس کر رہی ہے، ایکسپینڈ کر رہی ہے، تو یہ جتنی بھی فورسز ہوں گی جو کہ کسی بھی کنڈکٹر کے اوپر لگ رہی ہوں گی اس کو ہم کیا کہیں گے، مکینیکل لوڈنگ۔ ریکوائرڈ کلیئرنسز بھی ہم اس سے قبل دیکھ چکے ہیں کہ ریکوائرڈ کلیئرنسز کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو کنڈکٹرز کا آپس میں کتنا فاصلہ رکھنا ہے، کنڈکٹر اور گراؤنڈ کا کتنا فاصلہ رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ جو گراؤنڈ ہے وہ نیچے ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی پلین میں سے گزار رہے ہوں، وہاں پہ بلڈنگز ہو سکتی ہیں، ڈفرینٹ سٹرکچرز ہو سکتے ہیں، تو ہر سٹرکچر کا ہائٹ کی بیس پہ اور کنڈکٹر کا اور اس کا ایک کلیئرنس رکھنی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ وہاں پہ ٹریز ہو سکتے ہیں، تو جو کلیئرنسز ہوتی ہیں یہ وہ فاصلے ہوتے ہیں جو ڈیفائن آپ کو کیے گئے ہوتے ہیں کہ آپ نے اتنے منیمم یہ ڈسٹنس ٹرانسمیشن لائن اور ان سٹرکچرز کے درمیان میں رکھنا ہوتا ہے۔ سپورٹنگ سٹرکچر کی ٹائپس ہم آلریڈی کورس کے اندر دیکھ چکے ہیں کہ سپورٹنگ سٹرکچر کی ٹائپس کون سی ہوتی ہیں۔ مینلی جو ٹائپس کو کیٹیگرائز کیا جاتا ہے وہ آن دا بیسس آف مٹیریل بھی کیا جاتا ہے، آن دا بیسس آف ہاؤ کنڈکٹرز آر کنیکٹڈ ود سپورٹنگ سٹرکچرز اس پہ بھی کیا جاتا ہے۔ گریڈ آف کنسٹرکشن یہ ہوتا ہے کہ ڈپینڈنگ اپون دا کریٹیکل سچویشن، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو جو ٹرانسمیشن لائن جو لگانی ہے وہ کس طرح کے انوائرمنٹ میں لگانی ہے یا کہاں پہ یوز کرنی ہے، اس کی بیس پہ آپ کنسٹرکشن اکنامک کے ساتھ اس کو ریلیٹ کرتے ہیں۔ یعنی اگر آپ ایک ایسی جگہ پہ ٹرانسمیشن لائن لگا رہے ہو جہاں پہ بڑے ہارش انوائرمنٹس ہیں اور وہاں پہ جو آپ کو کنڈکٹر چاہیے اس نے وہ ساری چیزوں کو بیئر کرنا ہے، تو اس کا مطلب وہ کنڈکٹر ایسا ہونا چاہیے کہ وہ ان سارے ٹمپریچر کے ایفیکٹس کو یا وہاں پہ جو بھی انوائرمنٹل ایفیکٹس ہیں ان کو بیئر کر سکے۔ تو آف کورس اگر آپ یہ چیز انشور کر رہے ہو ایک کنڈکٹر کے اندر تو کنڈکٹر کی پرائس کیا ہو جائے گی، زیادہ ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ ایک کسی ایسے انوائرمنٹ میں لگا رہے ہو جہاں پہ یہ ایفیکٹس کم ہے تو وہاں پہ آپ کو کنڈکٹر تھوڑا اس کے مٹیریل میں آپ کی کوالٹی میں کمی لا کے آپ پرائس کو کیا کر سکتے ہو، کم کر سکتے ہو۔ تو گریڈ آف کنسٹرکشن کا مطلب یہ ہے کہ ٹرانسمیشن لائن یا ٹرانسمیشن سسٹم جو بھی آپ ڈیزائن کر رہے ہو اس کے اندر آپ ایک گریڈنگ کریٹ کر دیتے ہو جس میں ڈیپینڈنگ اپون دا سینیریو آپ ڈفرینٹ ٹائپ کی کنسٹرکشن کیا کرتے ہو، پرووائڈ کرتے ہو۔ اس کے علاوہ کنڈکٹرز میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ ہمارے پاس جو ٹرانسمیشن لائن کے کنڈکٹرز ہیں وہ ان کا مٹیریل کیسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ان میٹیریلز کو ہم کن بیسس پہ کیٹیگرائز کر چکے ہیں، ہم نے آن کیمپس کلاس میں دیکھا تو بریفلی ہم اس لیکچر کے اندر دوبارہ اس کو دیکھیں گے۔ اس کے علاوہ جو 8واں پوائنٹ ہے وہ کیا ہے کہ انسولیٹرز کس طرح کے ہیں۔ دس از ویری امپورٹنٹ کہ ہم جو انسولیٹر سلیکٹ کر رہے ہیں وہ کس طرح کے ہیں۔ مین ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس پن ٹائپ، پوسٹ ٹائپ انسولیٹر ہوتے ہیں، سسپینشن انسولیٹر ہوتے ہیں اور اسٹرین انسولیٹر، ایسے یہ 3 انسولیٹر ہوتے ہیں جو ٹرانسمیشن لائنز میں استعمال ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈسٹریبیوشن میں کہیں پہ شیکل اور سپول ٹائپ بھی یوز ہو رہا ہوگا۔ اس کے علاوہ جو لاسٹ اس ٹاپک کا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس ہم نے سپورٹنگ سٹرکچر لگا دیا ہے تو اس سپورٹنگ سٹرکچر کو ہم یا اس سارے سسٹم کو باقی یوٹیلیٹیز بھی استعمال کر سکتی ہیں۔ جیسے یہ ہم نے اپنے ارد گرد دیکھا ہوگا کہ ہمارے پاس جو پولز ہوتے ہیں ان کے اوپر ٹرانسمیشن لائن یا ڈسٹریبیوشن لائن جا رہی ہوتی ہے اور ساتھ ہی وہاں پہ ٹیلی فون لائن بھی ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ یہ مطلب ہے کہ کیا دوسری جو لائنز ہیں ایسی کون سی باتوں کا ہمیں خیال رکھنا ہوگا کہ ہم اگر دوسری لائن کوئی کسی اور یوٹیلیٹی کی وہاں پہ کنیکٹ کریں تو ہمیں کن باتوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ ٹرانسمیشن لائن کے میکینیکل ڈیزائن کا جو سب سے پہلا فیکٹر ہے وہ ہے کریکٹر آف لائن روٹ۔ ٹرانسمیشن لائن کے لیے ہم جو بھی اس کی انسٹالیشن کے لیے روٹ استعمال کریں گے وہ ڈیپینڈ کرے گا کہ ہم جہاں پہ ٹرانسمیشن لائن یہ لگانا چاہ رہے ہیں اس جگہ کا یا اس کنٹری کا اوور آل جو جیوگرافیکل سٹرکچر ہے وہ کیسا ہے، وہ ایک ہلی علاقہ ہے یا ایک میدانی علاقہ ہے، مینلی اس پہ ڈیپینڈ کرے گا۔
لیکن جو موسٹلی لگائی جاتی ہیں ٹرانسمیشن لائنز یا جو بھی سپورٹنگ سٹرکچر یا جو بھی ٹرانسمیشن لائنز سسٹم سے ریلیونٹ چیزیں ہوتی ہیں، یہاں پہ جب میں ٹرانسمیشن لائن کا ذکر کر رہا ہوں یا ٹرانسمیشن سسٹم کا، تو اس کا مطلب ہے یہاں پہ ساری چیزیں انوالو ہیں، یہاں پہ سپورٹنگ سٹرکچر بھی انوالو ہیں اور ٹرانسمیشن لائنز بھی انوالو ہیں. لیکن کیونکہ روٹ کا مینلی تعلق جو ہے وہ ٹرانسمیشن لائن سے ہے، تو آپ ٹرانسمیشن لائن کے لیے جو بھی چیز جو بھی رستہ سلیکٹ کرو گے، موسٹلی وہ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے وہ ایک پرائیویٹ رستہ ہوتا ہے، یعنی وہ ایک گورنمنٹ پراپرٹی ہوتی ہے. یا اگر ایک کوئی پرائیویٹ یوٹیلیٹی اس کو پرووائڈ کر رہی ہے تو وہ اگر تو ان کے اپنی وہ جگہ ہے تو وہ اس کو یوز کریں گے، ادروائز جو بھی جس جگہ کو بھی وہ یوز کر رہے ہوں گے اس کے اونر کے ساتھ ان کی سرٹن ایگریمنٹ ہوگا. تو جو ہم جگہ یوز کریں گے وہ کیا ہوگی؟ پرائیویٹ ہوگی. تو اس کے پرائیویٹ ہونے کا ساتھ ساتھ جو ہمیں جن باتوں کا دھیان رکھنا ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں ڈائریکٹ روٹ اگر اویلیبل ہے سو اٹ وڈ بی دا بیسٹ. یعنی ڈائریکٹ روٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ٹرانسمیشن لائن ایک سرٹن ڈائریکشن میں ہی جا رہی ہو. اب جیسے کہ ہلی ایریاز ہوتے ہیں وہاں پہ یہ چیز کرنا پاسبل نہیں ہوتی، وہاں پہ ہمارے پاس میں بھی آپ ایک میدان سے ٹرانسمیشن لائن لے کر آ رہے ہو، لیٹ سپوز یہ ایک پلین ہے اور یہاں پہ آپ کے پاس ایک کوئی ماؤنٹین وغیرہ ہے، تو یہاں پہ جو آپ ٹرانسمیشن لائن ہے آف کورس اس کا سپورٹنگ سٹرکچر اگر ایک یہاں پہ ہے، دوسرا سپورٹنگ سٹرکچر میں بھی آپ کو یہاں پہ رکھنا پڑا تو آف کورس یہاں پہ آپ کو اس کے جو روٹ ہے وہ کیا کرنا پڑے گا؟ چینج کرنا پڑے گا. تو جو مینلی جو پرائیویٹ لوکیشنز ہوتی ہیں ان کے لیے ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم روٹ ایسے سلیکٹ کریں جو کہ ڈائریکٹ ہو. دوسرا جو ہے پرائیویٹ کے رکھنے کا پرپز یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو ٹاورز کی سپیس ہے وہ بھی اویلیبل ہو، یعنی پراپر اسپیس آف ٹاورز. اور اس کے علاوہ ہمیں ایک اور بات یہ بھی کرنی ہے اس سے انشور کہ اگر ہم پرائیویٹ سلیکٹ کرتے ہیں تو پرائیویٹ روٹ کا سے ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہم بلڈنگز کو بھی اوائڈ کر سکتے ہیں، یا جو بھی بلاکیج وغیرہ چیزیں جو کہ ٹرانسمیشن لائن کے روٹس کو بلاک کر رہی ہیں ان کو اوائڈ کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس جو لو وولٹیج ٹرانسمیشن لائنز ہوتی ہیں، اوور ہیڈ لائنز ہوتی ہیں، وہ موسٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ روڈز کے ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں یا اسٹریٹس میں لگی ہوتی ہیں. تو ان کے جو اگر آپ کے پاس اس طرح آ رہا ہے تو اس کا مینلی جو پرپز ہوتا ہے، یعنی ہمارے پاس جو نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ ہماری جو لو وولٹیج لائنز ہیں یہ اچھا یہ میں یہاں پہ کلیئر کر چلوں کہ یہ جتنے بھی پوائنٹس ہیں ان کا صرف تعلق ٹرانسمیشن سے ہی نہیں ہے، کیونکہ ڈسٹریبیوشن سسٹم اور ٹرانسمیشن سسٹم میں صرف وولٹیج لیول کا فرق ہوتا ہے، ادروائز وہاں پہ بھی وائرز اور سپورٹنگ سٹرکچر ایسے ہی استعمال ہو رہے ہوں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پوائنٹس آپ کے ڈسٹریبیوشن کے لیے بھی اپلیکیبل ہیں. تو اگر آپ لو وولٹیج لائنز کا بات کر رہے ہو، یعنی لو وولٹیج لائن سے مراد یہ ہے کہ وہ ٹرانسمیشن میں بھی جا سکتی ہیں اور ڈسٹریبیوشن والی سائٹ پہ بھی آ سکتی ہیں، تو وہ آپ کے پاس مینلی جو ہوں گی along the streets یا ہائی ویز وغیرہ کے ساتھ ہوں گی. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پہ رکھنے کے جو ہیں وہ دو مین ریزنز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ کسٹمرز کو آسانی سے پاور ڈیلیور کر سکو، ٹو ریچ کسٹمرز مور ایزلی. اور دوسرا اس کا تعلق ہوتا ہے کہ اگر کوئی مسئلہ وغیرہ آ جائے یا آپ کو کسی مینٹیننس کی وجہ سے ٹرانسمیشن لائنز کو ایکسیس کرنا پڑے تو وہ آپ کی جو ایکسیسیبلٹی ہے وہ ایزی ہو، ایزلی ایکسیسیبل فار مینٹیننس. جہاں پہ آبادی والا علاقہ ہوتا ہے، جیسے ہمارے پاس سٹیز وغیرہ ہیں یا کوئی ڈینسلی پاپولیٹڈ ایریاز ہوتے ہیں، تو وہاں پہ جو ہمارے پاس پولز ہوتے ہیں وہ تقریباً
100 فیٹ سے تقریباً 150 فیٹ اپارٹ ہوتے ہیں. اور پولز کا یہاں پہ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کسی رہائشی علاقے کی بات کریں تو آف کورس وہاں پہ آپ نے الیکٹریسٹی جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کرنی ہے یا یوٹیلائزیشن اینڈ کو پہنچانی ہے. تو جو مین اس کا پرپز ہوتا ہے کہ آپ کسٹمرز کے لیے کنوینینٹ پاتھ پرووائڈ کریں تاکہ وہ ٹرانسمیشن لائن سے یا جو بھی آپ کا کنڈکٹر ہے اس سے وہ الیکٹریسٹی لے سکیں. تو سب سے جو مین اس کا ہے کہ یہاں پہ آپ کا پرپز ہوتا ہے آپ کنوینینٹ پاتھ پرووائڈ کریں ٹو سروس ڈراپ. سروس ڈراپس کا مطلب وہ کنڈکٹر جس سے آپ کنزیومر کو بجلی پرووائڈ کریں گے. اور دوسرا اس کا جو پرپز ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمارے پاس سپوز کریں کہ جی لینتھ آپ زیادہ مطلب ٹرانسمیشن لائن آپ کی دور ہے کسٹمر سے، تو آف کورس پھر آپ کو جو ہے جو سروس ڈراپ کی لینتھ وہ بڑھانی پڑے گی. تو سروس ڈراپ ایسے کوئی پولز پہ نہیں ہوتی، وہ آپ کی ڈائریکٹلی جو آپ کے گھر کے باہر یا جیسے بھی آپ کے کنڈکٹرز گزرے ہوتے ہیں وہاں سے ڈائریکٹلی آپ کے جو یوٹیلیٹی میٹر ہوتا ہے اس کے اندر آ رہی ہوتی ہے، تو پاور میٹر جو ہوتا ہے اس کے اندر آ رہی ہوگی. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں وہ جو سروس ڈراپ کی لینتھ ہے اس کو کم رکھنا ہے. تو یہ جو ہمارے پاس یہ اتنا فاصلہ ہے یہ انشور کر دیتا ہے کہ ہمارے پاس جو کنڈکٹرز ہیں، مین کنڈکٹرز ہیں، وہ آپ کے گھر کے قریب یا جہاں بھی آپ نے وہ یوٹیلائز کرنی ہے بجلی اس کے قریب ہوں تاکہ آپ کے پاس سروس ڈراپ کی جو لینتھ ہے وہ کم سے کم ہو. یہاں پہ ابھی ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے پاس جو لائن کا روٹ ہے اس کے ایلیمنٹ ڈفرینٹ، تو میں بریفلی دوبارہ سے اس سلائڈ کے بتا دیتا ہوں کہ ہم نے دیکھا کہ ہم جو مینلی یہ روٹ سلیکٹ کرتے ہیں وہ پرائیویٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ سپوز کریں کسی سے یہ روٹ پرچیز کر رہے ہیں یا اس کے کچھ رائٹس پرچیز کر رہے ہیں تو اس کے بارے میں ہم نیکسٹ سلائڈ میں دیکھیں گے. تو اگر یہ پرائیویٹ روٹ ہے تو پرائیویٹ روٹ رکھنے کا سب سے جو مین پرپز ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ڈائریکٹ روٹ اچیو کرنا چاہتے ہوتے ہیں. ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے پاس ٹرانسمیشن لائن میں زیادہ بینڈ ہو، کیونکہ جو ڈائریکٹ پاتھ ہوگا اس کے اندر جو کنڈکٹر پہ سٹریسز وغیرہ لگ رہی ہوں گی وہ نسبتاً کم ہوں گی ایز کمپیئر ٹو اگر آپ ڈائیورژن ڈالتے ہیں. اس کے علاوہ جو دوسرا فائدہ ہم پرائیویٹ روٹ سے لے سکتے ہیں کہ ہم جو ٹاورز کی جو سپیسنگ اویلیبل ہے وہ ہم پراپر اچیو کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو پرائیویٹ روٹ کو یوز کر کے ہم بلڈنگز وغیرہ یا جو بلاکیج وغیرہ ہوتی ہیں ٹرانسمیشن لائن کے روٹس کے اندر ان کو بھی اوائڈ کر سکتے ہیں. جو لو وولٹیج ٹرانسمیشن لائنز ہوتی ہیں وہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ وہ موسٹلی آپ دیکھیں گے اسٹریٹس میں اور ہائی ویز کے along ہوتی ہیں، اور ان کے رکھنے کا پرپز یہ ہوتا ہے کہ آپ کسٹمرز کو آسانی سے بجلی پرووائڈ کر سکو. اور دوسرا اس کا مقصد ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کہیں پہ مینٹیننس وغیرہ ریکوائرڈ ہے تو آپ وہ ٹرانسمیشن لائن ایزلی ایکسیسیبل ہوں. اس کے علاوہ ہم نے یہ دیکھا کہ جو پولز کی جو آپس میں ڈسٹنس ہوتا ہے وہ نارملی 100 فیٹ سے 150 فیٹ کے درمیان میں رکھا جاتا ہے. یہ جو فگر یہ ویری بھی کر سکتا ہے. تو اس کا جو مین پرپز ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم یوٹیلائزیشن پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو ہمارا مقصد ہے کسٹمر تک بجلی پرووائڈ کرنا. یہاں پہ سروس ڈراپ کا مطلب ہے یہ وہ وائر ہے جس سے آپ کے گھر میں بجلی آ رہی ہوگی. تو کنوینینٹ پاتھ پرووائڈ کرنا مطلب اگر آپ کلٹر کر دیتے ہو، پولز کو بہت زیادہ قریب لگا دیتے ہو تو اس سے یہ چیز جو ہوگی وہ مسئلہ کرے گی. تو اس لیے ایک خاص ڈسٹنس ہوگا جس پہ آپ نے پولز رکھنے ہیں جس کے ذریعے آپ سروس ڈراپ لگا سکو. اس کے علاوہ سروس ڈراپ کی جو لینتھ ہے وہ بھی منیمم ہونی چاہیے، کیونکہ سروس ڈراپ ہر گھر کی اپنی ہوگی تو اس کے لیے الگ سے کوئی پولز یا ٹاورز نہیں لگائے گئے ہوں گے. تو اگر سپوز کریں آپ کا ٹرانسمیشن جو آپ کا کنڈکٹر ہے اور آپ کا گھر ہے ان کے درمیان میں بہت زیادہ فاصلہ ہے تو آف کورس وہ جو آپ کا سروس ڈراپ ہوگا اس کی لینتھ بھی کیا ہو جائے گی، زیادہ ہو جائے گی. اور لینتھ زیادہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کیونکہ اس کو کوئی پراپر سپورٹنگ سٹرکچر ایسا نہیں ہوگا تو اس سے جو آپ کے بجلی کی ایکسیسیبلٹی ہے وہ بھی افیکٹ ہوگی. جو ہمارے پاس ٹرانسمیشن لائن ہوتی ہے اس کا جو سپین ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے.
ٹھیک ہے. اور جو اسپین ہے وہ ڈفرینٹ پیرامیٹرز پہ ڈپینڈنٹ ہوتا ہے. اسپین کیا چیز ہوتی ہے؟ اسپین ہمارے پاس جو دو پولز کے درمیان میں ڈائریکٹ فاصلہ ہے، یعنی سپوز کریں کہ یہ دو ہمارے پاس پولز ہیں یا ٹاورز ہیں یا دو سپورٹنگ سٹرکچرز ہیں، تو ہم دیکھ چکے ہیں کہ ان کے درمیان میں جو کنڈکٹر ہے وہ ہم اس طرح سٹف نہیں لگاتے، بلکہ اس میں تھوڑا بہت سیگ ہوتا ہے. تو اب اسپین کا مطلب ہے یہ اس پوائنٹ سے لے کے اس پوائنٹ تک کا فاصلہ، دس از اسپین. یعنی اب جو دو پولز کے درمیان میں جو فاصلہ ہے وہ ہمارا کچھ فیکٹرز پہ ڈیپینڈ کرے گا. ان میں سے پہلا فیکٹر ہے کریکٹر آف روٹ. کریکٹر آف روٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس ایک پول سپوز کریں ایک پلین جگہ پہ لگا ہوا ہے اور ایک پول ہمارے پاس ایک تھوڑا سلائٹلی ہلی سائڈ پہ یا ماؤنٹین سائڈ پہ لگا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان کا جو سپین ہے، اور اگر دونوں پولز اگر ہمارے پاس پلین میں ہے تو دونوں کے درمیان جو سپین ہے وہ کیا ہے؟ ڈفرینٹ ہوگا. ڈفرینٹ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ سپین کا تعلق، جیسے ہم نے کچھ فائدے دیکھے کہ ہمارے پاس جو یہ لینتھ ہے، اس لینتھ کو اتنا رکھنے کا کچھ خاص پرپز ہوتے ہیں، لیکن کیونکہ اگر ہم خاص ٹرانسمیشن لائن کی بات کریں تو ٹرانسمیشن لائن کے اندر ہم نے ایز سچ کیونکہ کسٹمرز کو بجلی نہیں دینی ہوتی تو ہمارا مین فوکس اس میں ہمارا کلیئرنس سے ہوتا ہے. تو ہمارے پاس جو یہ فاصلہ ہوتا ہے اور جو یہ سیگ ہوتا ہے، یہ دونوں ایک قسم کا ہم ٹریڈ آف کرتے ہیں. اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ سیگ اور جو اس کا سپورٹ ہے اس کی کنڈکٹر کی جو سپورٹنگ سٹرکچرز ہیں، ان کو ایک آپ ٹریڈ آف رکھا ہوتا ہے کہ آپ یہ نہیں کرتے کہ جی آپ جو ہے یہ دور لگا دو، اور دور لگانے سے کیا ہوگا؟ سیگ بھی اسی لحاظ سے زیادہ ہو رہا ہوگا. اور اگر آپ نزدیک لگاتے ہو تو نزدیک لگانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے نمبر آف سپورٹنگ سٹرکچرز بھی کیا ہو رہے ہوں گے؟ زیادہ ہو رہے ہوں گے. دوسرا ہمارے پاس جو فیکٹر اسپین کو افیکٹ کرتا ہے وہ ہے کلیئرنس. یہ بھی اسی سے ریلیونٹ ہے کہ ہمیں جتنی کلیئرنس چاہیے ہوگی اس لحاظ سے ہمیں سپورٹنگ سٹرکچر کو رکھنا ہوگا. جیسے کہ اگر آپ بہت دور دور کر کے سپورٹنگ سٹرکچرز لگا رہے ہو یا اسپین کی زیادہ ہے، اس کا مطلب ہے وہ جو سیگ ہوگا وہ بھی زیادہ آ رہا ہوگا، اور سیگ زیادہ آنے کا مطلب ہے جو کلیئرنس ہوگی، اگر ہم گراؤنڈ سے کلیئرنس کی بات کریں تو وہ بھی کیا ہوتی جائے گی؟ کم ہوتی جائے گی. تو جو ریکوائرڈ کلیئرنس ہوتی ہے اگر آپ اس کو وائلیٹ کر دیتے ہو تو آپ کا سسٹم جو ہے وہ فالٹی ہو جائے گا. تیسرا پیرامیٹر ہو سکتا ہے ایکسیسو ٹینشن انڈر میکسیمم لوڈ. ایکسیسو ٹینشنز کا مطلب یہ ہے کہ جب ہمارے پاس کسی بھی اس کے اوپر ڈفرینٹ سٹریسز آتے ہیں تو جو ٹینشن ہے وہ چینج ہو رہی ہوگی، یعنی جو آپ کا کنڈکٹر کا یہاں پہ پل ہے وہ چینج ہو رہا ہوگا. تو ہمارا سپین ایسا ہونا چاہیے کہ یہ جو ایکسیسو ٹینشنز آ رہی ہیں ان کو بھی کیا کر سکے؟ بیئر کر سکے. یعنی ہمیں یہ سپین ڈیزائن کرتے ہوئے ان چیزوں کا بھی دھیان رکھنا ہے. اس کے علاوہ جو چوتھا پوائنٹ ہے اسٹرکچر ایڈوکیٹ ٹو کیری ایڈیشنل لوڈز. یہ اس کا تعلق بھی ہمیں ہمارا پہلے اور دوسرے پوائنٹ کے ساتھ ہی ہے کہ ہمارے پاس جو سپین ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ یہاں پہ جو آپ ٹاورز لگا رہے ہو وہ اتنا ان کی اسٹرینتھ ہونی چاہیے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایڈیشنل لوڈز آ جاتے ہیں، ایڈیشنل لوڈ کا یہاں پہ مراد اگر ہم پاور سے ریلیونٹ کسی چیز کو نہ بھی کنسیڈر کریں تو اگر کوئی برف باری وغیرہ ہوتی ہے تو وہ برف اگر سپوز کے سپورٹنگ سٹرکچرز پہ رہتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو جو سپورٹنگ سٹرکچرز کو مین لگانے کا مقصد کیا تھا؟ انہوں نے اس تار کے ویٹ کو بیئر کرنا تھا، یا تار کی وجہ سے جو ان پہ سٹریس پڑ رہا تھا اس کو بیئر کرنا. لیکن اب آپ کے پاس وہ ایڈیشنل جو ویٹ اس کے اوپر آ رہا ہے وہ بھی آنا چاہیے، وہ بھی اس کو بھی بیئر کر سکتے ہیں. تو اب اگر آپ نے ٹاورز کو دور دور لگایا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے زیادہ کنڈکٹر درمیان میں آ رہا ہوگا، اور آپ کا جو سپورٹنگ سٹرکچر ہے وہ بھی آپ کو اسی طرح اتنی ہی زیادہ اسٹرینتھ کا لگانا پڑے گا. تو اب اگر آپ نے سپورٹنگ سٹرکچر لیٹس اسیوم کہ دور لگائے ہوئے ہیں اور اس کے بعد جو نیچرل سینیریوز ہیں جیسے ونڈ ہے یا اس کی آئس ہے، تو اس کے وجہ سے اگر اس کے اوپر لوڈ پڑتا ہے تو لوڈ اب آپ کا جو ٹاور ہے وہ کنڈکٹر کے اس لوڈ کو بھی بیئر کر سکے اور جو ایڈیشنل لوڈ ہے اس کو بھی بیئر کر سکے. تو اگر وہ بیئر نہیں کر سکتا تو پھر آپ کو سپین کو کم کرنا پڑے گا. سپین کے کم کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو
کنڈکٹر درمیان میں آ رہا ہوگا وہ کم ہو جائے گا، اور جو آپ کے سپورٹنگ سٹرکچرز کے اوپر اس کی وجہ سے سٹریس آ رہا ہوگا وہ بھی کیا ہو جائے گا، کم ہو جائے گا. تو وہ جو ایڈیشنل آپ کے پاس ایک گنجائش بچ گئی ہے سٹریس کی، وہ اب آپ کس کے فارم میں دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس آئس آ جائے تو وہ اس چیز کو بیئر کر سکتا ہے. سو مونٹینیس ایریاز میں نارملی جو ہے وہ ڈائریکٹ روٹ ریکمینڈ نہیں کیا جاتا، تو اس کے لیے جو ہمیں روٹ ریکمینڈڈ ہوتا ہے وہ ڈائیورجنس والا ہوتا ہے، جو ہمارے آسانی سے ایکسیسیبل ہو ہمارے لیے. سو لیکن ہمیں ان باتوں کو ضرور دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ یہ کلیئرنس وغیرہ اور یہ جتنی بھی ہم نے ابھی پوائنٹس دیکھے ہیں ان کا ہمیں دھیان رکھنا ہوگا. مکینیکل ڈیزائن کے اندر دوسرا جو پیرامیٹر ہے وہ ہے رائٹ آف وے. جیسے کہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں، رائٹ آف وے کا مطلب ہے کہ ٹرانسمیشن لائن یا جو بھی ٹرانسمیشن سسٹم سے ایسوسیٹڈ اکوپمنٹ ہے وہ جہاں پہ بھی انسٹال ہونا ہے، اس جگہ کے آپ کو رائٹس آپ کے پاس ہونے چاہیے. اگر سپوز کریں کہ وہ ایک پرائیویٹ جگہ ہے تو پھر تو ایشوز نہیں ہے، لیکن اگر آپ ایک پبلک جگہ پہ یہ چیزیں کر رہے ہیں تو پھر آپ کو اس چیز کے رائٹس کو بھی اچیو کرنا ہے. سو جب بھی یہ ٹرانسمیشن لائن کے رائٹس کی بات ہوگی تو یہ چیز آف کورس ٹرانسمیشن لائن کو ڈیزائن اور اس کی جو بھی کنسٹرکشن کے اسپیسیفیکیشنز ہیں اس سے پہلے آپ کو یہ چیز انشور کرنی ہوگی. جیسے ہم پہلے پوائنٹ کے اندر دیکھ چکے ہیں کہ جو ٹرانسمیشن لائنز ہوتی ہیں وہ مینلی پرائیویٹ جو پاتھ ہوتا ہے اس کے اوپر اس کے اسٹرکچرز وغیرہ لگائے گئے ہوتے ہیں، اور جو اس کا سپین ہے اور اس کی جو کنسٹرکشن ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے کہ آپ وہ ٹرانسمیشن لائن کس طرح کے ایریا میں انسٹال کر رہے ہیں. اس کے علاوہ اگر ہمارے پاس آپ ایک ٹرانسمیشن سسٹم انسرٹ کر رہے ہو یا لگا رہے ہو تو اس کی ایک ایڈوانس پلاننگ اور سکیجولنگ ہونی چاہیے، اور جو اس سے ایسوسیٹڈ چیزیں ہیں جو چیزیں بعد میں وہاں پہ بلڈ کی جا سکتی ہیں، جیسے روڈز ہو گئی ہیں، پائپ لائنز ہیں، ٹیلی فون لائنز ہیں، یا کوئی اور ایسا اسٹرکچر ہے جو کہ بعد میں وہاں پہ بلڈ کیا جا سکتا ہے، تو اس کی پلاننگ ان ایڈوانس ہونی چاہیے تاکہ بعد میں آپ کا جو ٹرانسمیشن کا اسٹرکچر ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو. رائٹ آف وے میں جب اگر آپ کسی پبلک یا پلیس کو یوز کر رہے ہیں جس میں جو رائٹس ہیں وہ گورنمنٹ کے پاس نہیں ہے، بلکہ آپ کسی جیسے فار ایگزامپل ٹرانسمیشن لائنز جو لگائی جاتی ہیں رورل ایریاز کی طرف، تو وہاں پہ لوگوں کی اپنی زمینیں ہوتی ہیں، تو ان کیس اگر آپ اس زمین میں سے ٹرانسمیشن لائن گزار رہے ہو تو اور وہاں پہ آپ نے ٹاور بھی لگانا ہے تو آپ کو اس کے رائٹس کو اچیو کرنا ہوگا. تو مینلی یہ نہیں کیا جاتا کہ آپ وہ پوری زمین خریدو، ہاں جو رائٹس ہوتے ہیں وہ اس طرح سے رکھے جاتے ہیں کہ وہاں پہ جو آپ ٹاور ہے اس ٹاور نے جتنی سپیس کور کرنی ہے تو وہ ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے وہاں کے جو بھی اونر ہوگا اور یوٹیلٹی کے درمیان میں. اس کی ایک ایگزامپل ہم اس طرح ٹیلی فون ٹاورز کی دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے جو ٹیلی کمیونیکیشن ٹاورز ہوتے ہیں ڈفرینٹ کمپنیز کے، وہ جو پبلک کے جو جگہ ہوتی ہے اس پہ لگائے گئے ہوتے ہیں، لیکن جو اب آپ وہاں پہ زمین نہیں پرچیز کرتے بلکہ اس کی جو بھی وہاں پہ آپ نے وی ایس سی ایم ایس سی جو بھی وہاں پہ ایک سیٹ اپ کرنا ہے تو اس کا سیٹ اپ کی جو جگہ ہوتی ہے وہ وہاں سے پرچیز کی جاتی ہے، اور ایک ایگریمنٹ سائن کیا گیا ہوتا ہے دونوں پارٹیز کے درمیان کے جس میں جو ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی ہوتی ہے ان کو جو جو چیزیں ریکوائرڈ ہوتی ہیں وہ اس ایگریمنٹ کے اندر شامل ہوتی ہیں. اسی طرح جب آپ ایک ٹرانسمیشن لائن لگاؤ گے تو اس کے اندر بھی کچھ ایگریمنٹس کے اندر چیزیں آ جائیں گی. جیسے سب سے پہلے ہوگی کہ آپ کو پرمیشن چاہیے ہوگی کہ آپ سارے سپورٹنگ سٹرکچرز کو لگا سکو. اس کے علاوہ ان کیس آف مینٹیننس آپ کو ان اسٹرکچرز کو ایکسیس بھی کرنا ہے، تو
اس کے اندر مینس ٹو ایکسیس سپورٹنگ اسٹرکچر بھی شامل ہوگا. اس کے علاوہ اگر وہاں پہ درخت وغیرہ ہیں یا بشز وغیرہ ہیں تو آپ کو جو ایک سرٹن ہائٹ ہے اس تک آپ کو ان کو کلیئر کرنا ہوگا. یعنی اگر آپ کی ٹرانسمیشن لائن جا رہی ہے تو کوئی درخت وغیرہ اویلیبل ہے نیچے، تو ایک سرٹن جو ہے وہ آپ کو فاصلہ رکھنا ہے دونوں کے درمیان میں. تو یہ جو ریکوائرڈ کلیئرنس ہے یہ بھی اس ایگریمنٹ کے اندر شامل ہوگی. یعنی کلیئرنس آف ٹریز فار of at least 10 feet or something. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ کلیئرنس ایک تو اس پہ ڈپینڈنٹ ہوتی ہے کہ ان دونوں کو آپس میں کوئی کنیکشن نہ ہو، کیونکہ اگر آپ کی ٹرانسمیشن لائن اور درخت جو ٹریز جو بھی ہیں وہ اگر اس کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں تو لائن ٹو گراؤنڈ فالٹ کے اکر ہونے کا چانس ہوتا ہے. اور اسی طرح اگر ٹریز کی گروتھ ایسے ہو رہی ہے کہ وہ جو منیمم کلیئرنس ہے اس کی وائلیشن ہو رہی ہے، تو اس ایگریمنٹ کے اندر بھی یہ بھی شامل کیا جا سکتا ہے کہ آپ کو وہ ٹری ہی آپ ٹوٹلی اس کو کیا کر دیں، ریموو کر دیں. اس کے علاوہ مزید جو اس کے ساتھ چیز لنک کرتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا جو سیگ ہے یا جو ہوا کی وجہ سے جو کنڈکٹر کے اندر سوئنگ آنا ہے اس کی وجہ سے وہ کلیئرنس اگر وائلیشن ہو رہی ہے تو تب بھی آپ یہ اس آبسٹیکل کو یا اس درخت کو کیا کر دیں گے، ریموو کر دیں گے. تو رائٹ آف وے کے اندر ہمارے پاس وہ ساری چیزیں شامل ہوں گی جس کے ذریعے ہم یہ انشور کریں گے کہ ہم جدھر بھی یہ ٹرانسمیشن لائن انسٹال کر رہے ہیں تو وہاں پہ ہمارے پاس آلریڈی جو ایک اونرشپ کے رائٹس ہیں وہ ہمارے پاس ہونے چاہیے. تو ہم نے دیکھا کہ اگر یہ ہم نارملی دیکھتے ہیں کہ ہر کچھ عرصے بعد جو ہے ٹری ٹریمنگ کی جا رہی ہوتی ہے، اور جہاں پہ اگر آپ ٹری ٹریمنگ نہیں کر سکتے تو وہاں پہ آپ کسی سپورٹنگ سٹرکچر کے ذریعے نا اس ٹرانسمیشن لائن کو اس کی ہائٹ تھوڑی زیادہ کر دیتے ہیں تاکہ ریکوائرڈ کلیئرنس اچیو کی جا سکے. کیونکہ اگر یہ درخت کسی طرح سے اس کے ساتھ انٹریکٹ کر جائے تو وہاں پہ فالٹ اکر ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں.